السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے بدروہیں۔ کمرے کی دیواریں سیاہ تھیں، اس کے بیچوں بیچ فرش پر 6 کونوں والا الٹا پینٹاگرام اور اس کے گرد دائرہ کھینچ کر ایک عجیب و غریب ڈرائنگ بنائی گئی۔ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ملبوس ایک سیاہ پوش اس ڈرائنگ کے بیچوں بیچ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے رکھی انگیٹھی میں ایک خاص قسم کا لوبان جل رہا تھا۔ اس سے کڑوا دھواں نکل کر ہر طرف پھیل رہا تھا۔ وہ یہ عمل پچھلے 7 دنوں سے کر رہا تھا۔ اس کے پاس رکھے ایک پیالے میں بکری کے بچے کا تازہ خون رکھا تھا۔ بالآخر اس نے پورے یقین کے ساتھ وہ پیالہ جلتے لوبان پر الٹا دیا، جس سے ایک تیز آواز پیدا ہوئی، جیسے جلتی لکڑی پر پانی ڈالنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ساتھ ہی دھوئیں کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اب کڑواہٹ میں خون کے جلنے کی بو بھی شامل ہوگی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کھولیں تو اس دھوئیں کے اوپر ایک متحرک سایہ سا دکھائی دیتا نظر آیا۔ سفید رنگ کا ہیولا تڑپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اس ہیولے کا قد ایک انگوٹھے جتنا چھوٹا ہو گیا۔ بالآخر اس سفید سائے نے اپنی جان بچانے کی خاطر ایک سفید محلول والی بوتل میں چھلانگ لگا ڈالی۔ سیاہ پوش کے چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ پھیلی اور اس نے بوتل کا ڈھکن بند کر دیا۔ آج وہ ایک اور روح قید کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ایک پیالے میں رکھا پانی انگیٹھی پر انڈیل دیا، جس سے آگ بجھ گئی۔ سیاہ پوش نے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بوتل اٹھائی اور اسے دیوار میں ابھری شیلف پر ان بوتلوں کے پاس سنبھال کر رکھ دیا جو پہلے سے وہاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس سب سے فارغ ہو کر وہ زینہ طے کرتا ہوا اس تہخانے سے باہر نکل آیا اور راہداری عبور کر کے بڑے کمرے تک آیا۔ پہاڑوں کے دامن میں بسا یہ چھوٹا سا گاؤں گہری ہوتی شام کا روپ چرا کر اس کے غالب آتی تاریکی میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ تاریکی جیسے ہر شے کو نگلتی جا رہی تھی۔ چھوٹی سی لڑکی کو بڑھتا ہوا اندھیرا دیکھتے ہوئے خوف آیا۔ اسے لگا کہ دور اونچے اونچے نوکیلے پہاڑ جیسے سیاہ لبادہ اوڑے کوہ قیامت بھوت بن گئے ہوں۔ گھنے اور سایہ دار پیڑ شب کی تاریکی میں جھومتے ایسے لگ رہے تھے جیسے ان پر بسیرا کیے بھوت رقص کر رہے ہوں۔ دور کسی پار کی دہلیز پر رکھے ہوئے سنگی بینچ پر ایک تاریک سیاہ سایہ براجمان دکھائی دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سایہ کسی انسانی وجود میں ڈھل گیا اور تیز تیز سانس لینے لگا، جیسے وہ دور کسی پہاڑ سے تیزی سے اترا ہو اور اب سانس ہموار کرنے اس بینچ پر بیٹھ گیا ہو۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، سایہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ سنگی بینچ بالکل خالی تھا۔ ان مناظر سے نگاہ چرا کر وہ تیز قدموں سے گاؤں کی کچی پکی پگڈنڈیاں عبور کر کے اس چھوٹی سی تکونی شکل کی عمارت میں داخل ہوئی تو کچھ لمحے اسے اپنے دل کی تیز رفتار دھڑکنوں کو قابو کرنے کے لیے ذرا سا رک کر سانس ہموار کرنا پڑا۔ اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ کچھ مہینے پہلے باپ کی وفات کے بعد وہ بالکل تنہا اور بے آسرا رہ گئی۔ اس کو باپ کی طرف سے وراثت میں چند پرانے جوڑوں کے علاوہ سوتیلی ماں بھی ملی تھی، جو ہر وقت اس پر قہر بن کر برستی۔ 20 سالہ رکشی کے پاس سوتیلی ماں کے قہر سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے صحیح مگر گھر سے دور رہے۔ اس کے علاوہ وہ سوتیلی ماں کے شدید خواہش تھی کہ وہ نوکری کر کے اس کا اور اپنا پیٹ پالے۔ گزر بسر کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس کے آسرے پر وہ اپنی زندگی گزار سکتی۔ ہر روز شام کو اسے جاب پر جانا ہی پڑتا۔ گھر کے کام نپٹاتے نپٹاتے سے تھوڑی دیر بھی ہو جاتی۔ اگر کام پر نہ جاتی تو اس کی سوتیلی ماں اس کا جینا حرام کر دیتی۔ چھوٹی موٹی کئی نوکریاں کرنے کے بعد زیادہ پیسوں والی نوکری اسے شاہین ہوٹل میں ملی۔ اسے بلنگ کاؤنٹر سنبھالنا ہوتا تھا۔ جاب بھی شام 4 بجے سے رات 12 بجے تک کی تھی۔ رباب بیگم نے رانا صاحب سے مل کر خود اس کے لیے یہ نوکری تلاش کی تھی۔ انکار کی گنجائش بالکل نہیں تھی۔ وہ نوکری کے لیے نکلتی تو شام کے سائے ڈھلنے لگتے۔ راستے میں اسے لگتا سائے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کے وجود کو ڈھانپنے لگے ہیں۔ پیٹ کی بھوک اور ضروریات زندگی سوالیہ نشان بن کر کھڑے تھے۔ زندگی اس پر نعمت کی طرح نہیں بلکہ بوجھ کی طرح اتاری گئی تھی۔ ماں کے وجود اور ممتا کی آغوش کو ترسی ہوئی اس چھوٹی لڑکی کی زندگی میں بہت سے خلا باقی رہ گئے تھے۔ وہ راتوں کو بے چین ہو کر نیند سے بیدار ہو جاتی، مگر ڈر کے مارے چپ چاپ تنہا بستر پر لیٹی رہتی۔ ایسے میں نہ جانے کتنے جن بھوت اور روحوں کی تصوراتی خاکے اسے ڈراتے اور وہ آنکھیں میچے خوف سے کانپتی رہتی۔
یہی تصورات اس کے ساتھ جوان ہو گئے۔ کبھی کبھار تو وہ ایک سسکی اور سانس کی آواز اپنے کان کے بالکل قریب محسوس کرتی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کی جس سے انہیں بیوی تو مل گئی مگر رکشی کو ماں نہ مل سکی۔ اس کی سوتیلی ماں اب اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی۔ چھوٹی تھی تو ایک دو بار والدہ کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رباب نے اسے 2 ہاتھ جڑ دیے، مگر اس کے بعد اس کا بازو اتنی زور سے مڑا کہ اس نے آئندہ رکشی پر ہاتھ اٹھانے سے توبہ کر لی۔ اس کا گھر گاؤں میں تھا۔ جاب کے لیے اسے قریبی قصبے جانا پڑتا، جس کے لیے اسے کافی دور پیدل چلنا پڑتا تھا۔ شارٹ کٹ راستے سے ہوٹل پہنچنے کے لیے اسے جنگل سے گزرنا پڑتا۔ اس کا خوف اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہتا۔ جاب پر چند ہی دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سارا کام ہی اسے سنبھالنا تھا۔ اس کا مینیجر ایک کامچور آدمی تھا۔ اس کے علاوہ ملازموں کی تنخواہوں میں ڈنڈی مارنا، پیسوں میں ہیر پھیر کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہوٹل کا مالک رانا جاوید کو صرف اپنا ہوٹل چلنے سے مطلب تھا۔ کسی شکایت پر کان دھرنا اور کسی زیادتی کا ازالہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بڑی سڑک پر بس سے اتر کر وہ ایک چھوٹی گاڑی میں سوار ہو کر چچا کے گاؤں پہنچا۔ پھر اس گاڑی نے بھی اسے ایک ذیلی شاہراہ پر اتار دیا۔ وہاں سے اسے پیدل ہی آگے جانا تھا۔ عام آبادی سے ذرا پہلے جنگل کے قریب اونچے نیچے راستوں سے گزرتے ہوئے کئی بار اس کا پاؤں پھسلا، کیونکہ وہ ان راستوں کا عادی نہیں تھا۔ وہ میدانی علاقے کا باسی تھا جہاں میدان ہموار ہوتے ہیں، بندہ کتنا ہی پیدل سفر طے کر لے گرنے کا خطرہ نہیں۔ مگر یہ پہاڑی علاقہ تھا، اونچا نیچا دشوار گزار۔ یہاں قدم قدم پر پاؤں رپٹ جانے کا ڈر رہتا تھا، اور اس کے ارد گرد ایسا ہی علاقہ باہیں پھیلائے کھڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک چادر میں لپٹی ہوئی ہرنی جیسی لڑکی پر پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک 10-11 سال کا بلی آنکھوں والا گول مٹول سا بچہ بھی تھا، جس کے کپڑے اگرچہ دھلے ہوئے تھے مگر پھر بھی اپنے پرانے ہونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ اسے اپنی طرف یکسوئی سے دیکھتے ہوئے لڑکی نے منہ کا زاویہ بگاڑ کر اسے گھورا۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور اپنے راستے پر چل دیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے رکشی کو دیکھا تھا۔ برف باری کا موسم ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ سورج آب و تاب سے افق پر طلوع ہوتا، اپنی سنہری کرنیں پہاڑ پوش وادی پر بکھیرتا اور شام کو تھک ہار کر مغرب کی گود میں سو جاتا۔ زرد اور خشک پتوں سے اٹا ہوا سبزہ زار اس کے سامنے دور تک بچھا ہوا تھا، جسے عبور کر کے وہ برآمدے کے زینے تک پہنچا۔ زینہ طے کر کے وہ لکڑی کے اونچے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ گھر پر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی میں عجیب سی وحشت گھلی ہوئی تھی۔ فضا میں کڑوے سے دھوئیں کی باقیات ابھی باقی تھیں۔ اچانک ایک کمرے سے ایک سیاہ پوش برآمد ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ تیز قدموں سے جنید کی جانب بڑھا۔ آؤ آؤ بھتیجے، کتنا بڑا ہو گیا ہے تو، چھوٹا سا تھا جب تجھے آخری بار دیکھا تھا۔ وہ دونوں باہیں پھیلا کر اسے ان میں سمیٹ رہا تھا۔ جنید کو ایک عجیب سی الجھن محسوس ہوئی جس کا وہ فوری اظہار بھی نہ کر سکا اور نہ ہی اس الجھن کو کوئی نام دے سکا۔ وہ ایک صاف ستھرے ماحول سے آیا تھا جہاں نماز، روزے اور دوسرے اسلامی شعائر کی پابندی کی جاتی تھی۔ اسے ماحول میں عجیب قسم کی ناپاکی محسوس ہوئی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ وہ کس جادوئی چکر میں پھنس گیا ہے۔ جنید اپنے چچا کے اصل روپ سے نابلد تھا۔ وہ تو بس چند روز اس علاقے کی سیاحت کے لیے نکلا تھا۔ جنید کو محسوس ہوا چچا کا سیاہ لبادہ باز زدہ اور میلا کچیلا ہے۔ اس کے بال گندے ہو کر لٹوں کی شکل اختیار کر گئے تھے جو اس کے شانوں کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ چچا نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ اس کے والد صاحب کا دور کا رشتہ دار تھا۔ اس نے جنید کو بڑے کمرے میں بٹھایا۔ سارا گھر تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے، تم اس میں آرام سے رہ سکتے ہو سوائے اس طرف جہاں نیچے جانے کے لیے زینہ ہے۔ کبھی زینے کی جانب جانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اپنے نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ البتہ گھر کی پچھلی جانب میرا آستانہ ہے، وہاں دن بھر مرد و زن دم درود کے لیے آتے رہتے ہیں۔ میرے مرشد کی قبر بھی ہے اور اس پر کبھی کچھ مجاور خدمت گزار بھی رہتے ہیں، وہاں تم جب چاہے آ سکتے ہو۔ وہ جنید کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ شارٹ کٹ کی خاطر جنگل سے گزر کر آتی تھی، کچے پکے راستوں پر چلتی ہوئی پکی سڑک تک پہنچتی۔ اس پیدل سفر کے دوران اسے نہ جانے کیوں یہ محسوس ہوتا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ہوا میں تیرتا سا کوئی سایہ اس کے ساتھ ساتھ محو پرواز ہے۔ کبھی کبھار شہد کی کوئی مکھی اسے
پھر کبھی کبھار منا مل جاتا اور پھر وہ دونوں ساتھ ہوٹل چلے جاتے، مگر آج تک وہ اپنی اس کیفیت کو کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تھی۔ ہر وقت اپنے ساتھ کسی کے ہونے کا احساس اسے خوفزدہ کیے رکھتا، وہ سہمی ہوئی سی رہتی، وحشت اس کے ہمراہ چلتی رہتی، تاریکی اسے ہولاتی رہتی، وہ چپ چاپ سب کچھ سہتی رہتی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے سارے گاؤں میں عجیب سی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ ہوٹل جہاں رکشی کام کرتی تھی، اس سے چند فرلانگ کی دوری پر سڑک کے دونوں کناروں پر ایک بازار سا آباد تھا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ رات میں جب وہ اپنی دکانیں بند کر کے جاتے ہیں تو صبح سویرے انہیں دکان کی ہر شے زمین بہت کیش غائب ہوتا ہے، جبکہ دکان کے باہر تالا ہنوز موجود رہتا ہے۔ ان دکانوں کے مالک بہت پریشان تھے، ان کی دکانوں سے سامان چوری ہو رہا تھا، دکانوں میں رکھی چیزوں کی ترتیب خود بخود بدل جاتی، جو چیزیں جہاں رکھی ہوتی وہ وہاں سے غائب ہو جاتی، بعد ازاں وہ کہیں اور سے ملتی، اس طرح کی شیطانی حرکتیں معمول بنتی جا رہی تھیں۔ سیکیورٹی گارڈز نے بھی معذرت کر لی تھی کہ انہوں نے کسی کو بھی وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ سب علاقے کے مکینوں کا خیال تھا کہ اس علاقے پر ہوائی چیزوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ شام کو علاقہ ویران ہو جاتا، لوگ جلدی جلدی گھروں کو لوٹ جاتے، ہر ایک خوف کا شکار تھا۔ ایسے میں رکشی کا سانس خشک ہو جاتا۔ بلنگ کاؤنٹر کی اوٹ میں منا اور وہ دونوں الیکٹرک انگیٹھی کے گرد کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ علاقے میں جنوں اور بھوتوں کی کارروائیاں بہت بڑھ گئی ہیں منا، مجھے تو ہر روز نت نئے واقعات سن کر ڈر لگتا رہتا ہے۔ شدید سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، جو سیاح اس علاقے میں نظر آتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آیا کریں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اگر ہوائی چیزوں نے ہمارا گلا دبا دیا تو ہمیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ منا اس سے زیادہ ڈرا ہوا تھا، وہ گزشتہ کچھ عرصے سے رکشی کے ساتھ ہی اس ہوٹل میں نوکری کر رہا تھا۔ رکشی آپی، مجھے تو آپ سے بھی زیادہ ڈر لگتا ہے۔ آپ تو 12 بجے گھر چلی جاتی ہو، میں تو 3 بجے تک یہاں خوف سے کانپتا رہتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب بھوت آیا کہ اب آیا، منا نے ڈر سے کانپتے ہوئے کہا۔ رانا صاحب تو چاہتے ہیں کہ میں بھی 3 بجے تک ادھر ہی کام کروں، مگر میں نے انہیں بہت واسطے دے رکھے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میری سوتیلی ماں نے میری ذمہ داری رانا صاحب کو سونپی ہوئی ہے۔ اگر کسی دن انہوں نے میری سوتیلی ماں سے شکایت کر دی تو اس نے مجھے واپس گھر نہیں گھسنے دینا۔ رکشی بھی باہر کے اندھیرے پر نظر جما کر خوف سے بولی۔ ہال کمرے کی بڑے بڑے شیشے کی کھڑکیوں سے پار اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، تمہاری نکلی مکلی ماں تمہارے جیسی سونے کی چڑیا کو ہرگز اڑنے نہیں دے گی، وہ تمہیں آسانی سے رانا صاحب کو لے جانے نہیں دے گی۔ منا چھوٹا تھا مگر زندگی کے تجربات کی بدولت باتیں بڑی بڑی کرتا تھا۔ اس کی ماں باپ دونوں ایک حادثے میں مارے جا چکے تھے اور اب وہ اپنے چچا کے پاس رہتا تھا، جس نے اسے اسکول سے اٹھا کر اس ہوٹل میں بیرا رکھوا دیا تھا۔ اب وہ یہاں میزیں کرسیاں صاف کرتا، لوگوں کے آگے کھانا رکھتا، چھوٹے برتن اٹھاتا اور انہیں دھویا کرتا۔ اسے اپنے ماں باپ کا غم تو تھا ہی، مگر اپنی پڑھائی چھوٹ جانے کا بھی دکھ تھا۔ اس کا گاؤں سیاحی تفریح گاہ سے نزدیک تھا، یہاں ملک کے قریب و جوار سے آنے والے سیاحوں کا تنتا بندھا رہتا۔ اس ہوٹل کی شہرت اس کے اچھے کھانے اور میزبانی کی عمدہ فرائض کے بجا آوری کی وجہ سے تھی۔ مالک کنجوس تھا، وہ ملازموں پر بے حد سختی کرتا۔ سارا عملہ اس کی سختیوں سے تنگ تھا، ان میں سے وہ لوگ تو اس سے بہت زیادہ تنگ تھے جن میں ایک رکشی اور دوسرا منا تھا۔ گھر سے روانہ ہونے کے 10 منٹ کے بعد جنگل والا راستہ شروع ہوتا تھا۔ وہ اونچے نیچے راستوں پر تندہی سے چلتی جا رہی تھی، علاقوں میں پھیلی افواہیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی نادیدہ ہستی اس کے ارد گرد موجود ہے، مگر وہ اس احساس کو کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔ وہ اور اس کا خوف دونوں ہی ہر روز ایک ساتھ سفر طے کرتے۔ آج بھی راستوں کی وحشت اسے ہولا رہی تھی، اس کا ہر قدم پہلے سے تیز ہوتا۔ اچانک اس کے کان میں سسکی سی سنائی دی۔ اس نے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، اسے محسوس ہوا کہ وہ آ گئی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے سائیں کر کے کوئی چیز اس کے کان کے قریب سے گزر گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہوش مکمل طور پر کھو دیتی، ہاؤ کی آواز نے اسے بالکل ہی خوفزدہ کر دیا، مگر اپنے سامنے دیکھ کر وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ سامنے ہی منا کھڑا ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا، ڈر گئیں؟ وہ غیر یقینی انداز میں اسے دیکھنے لگی، پھر تھکے ہوئے انداز میں وہیں ایک مڑے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گئی۔ منا، تم نے ابھی میرا دل بند کر دیا تھا۔
وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکیوں سے رونے لگی۔ منا سچ میں پریشان ہو گیا۔ تم کل رات بہت ڈری ہوئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا آج تمہیں راستے سے لیتا ہوا ہوٹل جاتا ہوں۔ واپسی پر تو تم کسی نہ کسی سواری پر دوسرے راستے سے چلی جاتی ہو، مگر اس وقت تنہا ہوتی ہو، بس اسی لیے میں یہاں پہنچ گیا۔ منا اس کے رونے سے شدید قسم کی خفت کا شکار ہو گیا، دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا۔ نہیں منا، ڈری ہوئی تو میں پہلے سے ہی تھی، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، مگر آج تمہیں بتا رہی ہوں۔ میرے ساتھ ایک سایہ ہے جو نہ جانے کب سے میرے ساتھ ساتھ ہے۔ اس سائے نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مگر اس کی وجہ سے میں وحشت کا شکار رہتی ہوں۔ آج تو میں نے واضح طور پر اس کی موجودگی محسوس کی ہے، جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے وہ سایہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے پونچھتے ہوئے بولی، یہ سب تمہارا وہم بھی ہو سکتا ہے رکشی۔ اگر کوئی چیز تمہیں تنگ کر رہی ہے تو اسے سب سے پہلے مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ منا گرچہ رکشی سے 8-10 سال چھوٹا تھا، مگر مرد ہونے کی وجہ سے اس وقت بہادری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہم ایک بار ہو سکتا ہے، 2 بار ہو سکتا ہے، یہ وہم تو مجھے چمٹ کر رہ گیا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ منا کا دل رکشی کے لیے درد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ ہوٹل کی راہ پر چل نکلے۔ دونوں کو ڈر تھا کہ اگر ذرا سی بھی تاخیر ہوئی تو ان کو سزا کے طور پر رات بھر ہوٹل میں کام کرنے کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات ان پر کتنی بھاری پڑنے والی ہے۔ جنید کے لیے یہاں کا سارا ماحول اچنبھے کا باعث تھا۔ رات کے وقت عجیب سا کڑوا سا دھواں زینے طے کر کے پوری حویلی میں پھیل جاتا اور در و دیوار سے سر ٹکراتا پھرتا۔ جنید کو علم ہو گیا تھا کہ اس کا چچا ایک خاص قسم کے جادو کا ماہر ہے۔ آج بھی وہ ایک خاص قسم کے جادو پر کام کر رہا تھا۔ اس نے جنید کا داخلہ اس جگہ پہلے سے بند کر رکھا تھا۔ جنید کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سیاہ پوش کو آتے دیکھا، وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ چچا، مجھے یقین ہے کہ تم نے بہت بڑا جادو کیا ہے۔ تمہارے چہرے پر تمہاری کامیابی صاف صاف لکھی نظر آ رہی ہے۔ اس کا چچا جادوگر ہے۔ اس بات نے جنید کو بہت پرجوش کر دیا تھا۔ او لڑکے، ذرا دیر کے لیے دم تو لو، چچا نے دبے دبے جوش سے کہا۔ آج میں نے ایک اور روح کو قید کر لیا ہے۔ بہت تگڑی روح تھی، مگر تمہارا چچا بھی کسی سے کم نہیں۔ دنیا کی جس روح کو چاہے اپنے بس میں کر سکتا ہے، سوائے اس ایک روح کے جس نے مجھے گزشتہ کئی سالوں سے تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے اور جو مجھے ہر موقع پر جل دے کر نکل جاتی ہے۔ اچھا، ایسی بھی کوئی چیز ہے جو میرے جادوگر چچا کی پہنچ سے دور ہے؟ ہاں ہے نا، نورانی طاقت سے لبریز روح۔ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ تمہیں تو پتہ ہے بڑے بڑے لوگ ہم سے اپنے کام نکلوانے آتے ہیں۔ کچھ کام تو یہ بد قسم کی روحیں کر لیتی ہیں، مگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف نیک روحیں کر سکتی ہیں، کیونکہ پاک صاف جگہوں پر صرف پاک روحیں جا سکتی ہیں۔ اسی لیے ایسی روحوں کو اپنے بس میں کرنے کے لیے مجھے اور میرے جیسے تانتریوں کو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ابھی فی الحال مجھے انہی بدروحوں سے کام چلانا ہوگا، مگر میری نظر میں ایک نیک روح ہے جو نہ جانے کس وجہ سے ان ویرانوں میں گھومتی پھرتی ہے۔ مجھے اسی روح کا سراغ لگانا ہے۔ آج میں نے بہت طاقتور روح کو قید کیا ہے، اسی کی مدد سے اس نیک روح کو جھانسا دے کر قید کر لوں گا۔ مگر یہ بدروحیں آتی کہاں سے ہیں چچا؟ جنید نے حیرانی سے پوچھا۔ اسی لیے ایسی روحوں کو اپنے بس میں کرنے کے لیے مجھے اور میرے جیسے تانتریوں کو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ابھی فی الحال مجھے انہی بدروحوں سے کام چلانا ہوگا، مگر میری نظر میں ایک نیک روح ہے جو نہ جانے کس وجہ سے ان ویرانوں میں گھومتی پھرتی ہے۔ مجھے اسی روح کا سراغ لگانا ہے۔ آج میں نے بہت طاقتور روح کو قید کیا ہے، اسی کی مدد سے اس نیک روح کو جھانسا دے کر قید کر لوں گا۔ مگر یہ بدروحیں آتی کہاں سے ہیں چچا؟ جنید نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ ہماری دنیا کا ایک گہرا راز ہے جسے بہت تپسیا کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ تمہیں بھی یہ راز مفت میں نہیں ملے گا۔ راز حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، چلے کاٹنے پڑتے ہیں، تپسیا کرنی پڑتی ہے، من لگانا پڑتا ہے۔ بول، تیرے پاس وہ من ہے؟ سیاہ پوش کے لہجے میں چٹانوں سی سختی، بہتے پانیوں کی سی روانی اور بے حساب پختگی تھی۔
جنید اپنے چچا کا ہر روپ ازبر کرتا جا رہا تھا، اس کے لیے اس کا ہر روپ انوکھا تھا۔ اسے یہاں آئے کچھ ہی روز بیتے تھے، مگر اس دنیا میں داخل ہو کر وہ اپنی پچھلی زندگی سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ چچا کے پاس بس ایک ہی چیز تھی جس نے اسے بے پناہ متاثر کیا تھا۔ وہ چیز تھی پیسے کی فراوانی، جادو اور بڑا سا گھر جو چاروں طرف سے وسیع سبزہ زار سے گھرا ہوا تھا۔ چچا، مجھے بھی جادو سیکھنا ہے۔ دراصل میں بہت امیر بننا چاہتا ہوں، دولت کما کر اپنی زندگی خوشحال بنانا چاہتا ہوں، وہ پرجوش سا بولا۔ تو جادو سیکھنا چاہتا ہے، مگر اسے سیکھنے کے لیے دل گردہ مضبوط کرنا ہوگا۔ ایک بار جو تم یہ سیکھ گیا تو پھر دیکھ تو کیسے اس دنیا پر راج کرے گا۔ دنیا پر راج کرنے کا اپنا ہی نشہ ہے، میں تجھے اپنا جانشین بناؤں گا۔ سیاہ پوش نے کہکا لگایا، جبکہ جنید اسے متاثر کن نظروں سے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے چچا، تم جیسے کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ جنید اس کا جانشین بننے کے لیے تیار تھا۔ چچا خوش ہو گیا۔ تیری پڑھائی اور تیری چند ٹکوں کی نوکری کسی کام کی نہیں، مگر اس کام میں دھن برسے گا تجھ پر، دھن۔ وہ اسے قائل کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہا تھا۔ آج پھر وہ پہاڑوں کے درمیان بسے جنگل میں تنہا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ سرمئی بادل ادھر ادھر آوارہ گھوم رہے تھے۔ ہاؤ کی آواز پر وہ ٹھٹک کر رکی، مگر پھر پہلو میں ہاتھ رکھ کر مڑی۔ اسے منا کے ڈرانے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ مجھے ڈرانے کے لیے اب کوئی اور طریقہ ڈھونڈو منا، اس نے منا کے کان مروڑتے ہوئے کہا۔ وہ تکلیف سے سی کر کے رہ گیا۔ اچھا بابا، میرے باپ کی توبہ، اب جو میں تمہیں ڈرانے کے بارے میں سوچوں بھی، اس نے ہنستی ہوئی رکشی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو رکشی کی ہنسی بہت پسند تھی، جیسے بادلوں کی ٹولیاں ہوا کے دوش پر ناچ رہی ہوں، بادلوں کی اوٹ میں چھپا سورج اچانک طلوع ہو گیا ہو اور اس کی بنفشی شعاعیں چاروں طرف پھیل گئی ہوں۔ وہ اسے پرشوق نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، چلو رکشی، آج میرا ہاتھ تھام لو۔ اور وہ اسے منا کی شرارت سمجھی۔ منا کے بچے لے کیا یاد کرے گا، اس نے منا کو ہاتھ تھماتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کی نظریں منا کی نظر سے ٹکرا کر جیسے مسمر ہو گئیں۔ اس کی یادداشت گم ہو گئی اور شعور جیسے کھو سا گیا۔ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کون ہے اور کدھر جا رہی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن غیر معمولی انداز میں تیز ہوئی تھی۔ اب وہ ایک معمول کی طرح منا کے ہاتھ تھامتے چلی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کب منا سیاہ پوش کا چہرہ اختیار کر گیا۔ اس کی آنکھوں کی صفاقی